اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن جل شانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر یہ 4 بنتی ہے سورہ الفاتحہ کی۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر ہم نے پڑھا مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج ہم یہ پڑھیں گے۔ چھوٹی سی ایک اللہ کی نام، انداز بیاں کی خوبصورتی کے 2-3 الفاظ میں اتنے وسیع معنی ہوتے ہیں کہ اگر ہم اس پہ گھنٹوں گھنٹوں بھی بولیں نا تو ہماری باتیں کم پڑ جاتی ہیں، ہمارے سمجھانے کا مواد کم پڑ جاتا ہے۔ اور اللہ اتنے پیارے ہیں، اللہ اتنے عظمت والے ہیں کہ اتنی قلیل الفاظ میں اتنی وسیع بات سمجھاتے ہیں۔ اور قرآن پاک کی ہر آیت، ہر جملہ جو ہے، ہر لفظ جو ہے وہ امیزڈ کرتا ہے انسان کو۔ جنہوں نے عربی ماشاءاللہ بڑے لوگوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے قرآن پاک پہ ڈیفرنٹ طریقوں سے، جب میں نے ان کو گو تھرو کیا تو مجھے بہت امیزنگ لگا کہ قرآن پاک کے نمبرز، قرآن پاک کی صورتوں کے جوڑے، قرآن پاک کے الفاظوں کا تناسب۔ ہم اکثر قرآن پاک کا ترجمہ جب پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ایک ہی بات بار بار بتائی ہوئی ہے، ریپیٹیشن ہے بہت زیادہ۔ وہ بیسیکلی ریپیٹیشن نہیں ہوتی، وہ اس وقت کے اس جگہ میں وہ آیت فٹ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے آگے پیچھے کی جو آیات ہوتی ہیں نا وہ اس کو ڈفرینٹلی ڈیفائن کرتے ہیں۔ وہ آگے چل کر ہم انشاءاللہ جب ہم قرآن کے مزید کھولتے جائیں گے تو ہمیں بڑی چیزیں بڑی ان ڈیپتھ ہمیں اس میں سمجھ آئیں گی۔ آج ہم اسپیسیفائی کر رہے ہیں اس آیت کو اور اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں گے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کیا معنی چھپے ہوئے، کیا ڈیپتھ ہے، اللہ کی کون سی محبت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جو ہے اللہ پاک پہلے اپنی حمد کرنا سکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میں کتنا گریٹسٹ ہوں، رب العالمین ہوں۔ پھر اپنے رحمان الرحیم ذات کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ میں الرحمن ہوں، الرحیم ہوں، وہ کلیئر ہو گیا۔ مالک یوم الدین ہوں، وہ ہو گئی آیت۔ اب مالک یوم الدین کے بعد وہ ایک تنبیہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پہلی آیت میں حمد کرنا سکھایا گیا، اپنی گریٹنیس میں بتائی گئی۔ دوسری آیت میں الرحمن الرحیم کے ڈیفینیشن کے بعد مالک یوم الدین ایک تنبیہ ہمیں کی گئی کہ ہمارے دل میں تھوڑا سا ایک روب آئے کہ وی ہیو ٹو آنسر سم باڈی گریٹسٹ اللہ۔ اور پھر اس کے بعد کی آیت میں ہمیں اللہ کیا سکھا رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں بندگی کا اظہار، کہ ہم نے اللہ پاک سے ہم اللہ ہمیں خود ہی سکھا بھی رہے ہیں اب کہ مجھ سے آپ لوگوں نے کس طرح سے مخاطب ہونا ہے، اللہ سے ہم نے کس ادب، کس احترام، کس انداز، کس عاجزی سے ہم نے اللہ کے آگے بندگی کرنی ہے۔ تو اللہ کو اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ سرنڈر نہیں کرتے، کسی کے آگے
نہیں جھکتے، لیکن بندے کی یہ عظمت اس میں ہے، بندے کی شان اس میں ہے کہ وہ ہر لمحہ سرنڈر میں ہو، ہر لمحہ اللہ کے آگے جھکنے والا ہو۔ اسی لیے نمازوں کا، سجدوں کا بہت قرآن پاک میں اس کے بارے میں تاکید ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں ان کے طریقے سکھائے، آداب سکھائے، نماز سکھائی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کیا ہے، مطلب کیا پوشیدہ ہے؟ ہم آپ کی بندگی کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی اور کیا، ہم خود بھی کسی بھی عمل، کسی بھی فعل، کسی بھی کام ہم چاہ کر بھی نہیں کر سکتے اگر ہماری اللہ مدد نہ کرے۔ اور یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اب بینگ مومن، بینگ مسلمان، ہم اس ورڈ کو نماز میں ہر رکعت میں کہتے ہیں اور ہم اقرار کرتے ہیں۔ اس آیت میں ہمیں اظہار کا طریقہ بھی سکھایا گیا اور ہمیں اقرار بھی سکھایا گیا کہ ہم نے اقرار کرنا ہے۔ دن میں کتنی دفعہ، ہر نماز، ہر رکعت میں پہلے عبادت کا ورڈ ہے اور پھر ہے مدد کا۔ اب عبادت کس طرح ہے؟ ایا کا جو ہم کہتے ہیں نا، ایا الف یہ الگ ہے، الف کاف الگ ہے۔ اس کے جو ہے نا صرف مطلب اللہ ہی سے، ٹھیک ہے۔ اور ہم کہتے ہیں نا یک، دو، اس طرح الفاظ، تو یک اکیلا، واحد، اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو صرف اور صرف اللہ، مطلب اس کا بھی جس طرح ہم اس کو استعمال کریں گے نا تو صرف ہی کے، خالص ایک کے معنوں میں آتا ہے۔ نعبد میں بیسیکلی بہت وسیع معنی معبود کے بنتے ہیں کہ عبادت ظاہری اور عبادت باطنی دونوں ہوں۔ اب عبادت باطنی کیا ہے کہ جب ہم اللہ پاک کی شان اور عظمت کو جانتے ہیں، کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کتنے عظیم ہیں، عظمت والے ہیں اور شان والے ہیں، اور ہم دل سے اقرار کریں اور مان لیں، دل سے مان لیں، اس کے بعد ہماری جو پریورٹی ہو جاتی ہے وہ اللہ ہو جاتے ہیں۔ جب ہمیں دل سے پتہ ہے نا کہ ایک ہی واحد ذات ہے جو ہمارا سارا کنٹرول اسی کے پاس ہے، تو ہمارے دل میں دو چیزیں آٹومیٹک آئیں گی، خشیت، عاجزی، اور ایک عبد کی جو ایک خصوصیت ہوتی ہے، اس میں بھی عاجزی بھی ہے اور سرنڈر بھی ہے اور خشیت بھی ہے۔ اور یہ والی چیزیں جب آ جاتی ہیں نا انٹرنلی، تو اس کا ایکسٹرنل امپیکٹ کیا بنتا ہے؟ اس کا ایکسٹرنل امپیکٹ بنتا ہے کہ ہم پھر سجدے میں گر جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں اب صلاح آپ ہی نے کرنا ہے۔ تو اس کا جو سیکنڈ پارٹ پھر آتا ہے نا کہ مدد کے لیے، جب ہمیں پتہ ہے نا کہ یہ بندہ ہے، اب آپ دنیاوی لحاظ سے سوچیں کہ یہ بندہ ہے، یہ میرا کوئی پرائم منسٹر ہے یا کوئی وزیر ہے، اور اس کا ایک سائن جو ہے یہ میرا کام کرے گا، اور کوئی بڑا کام آپ کا اٹکا ہوا ہے، اور وہ آپ کا کوئی آپ کا دوست نکل آئے، تو آپ کو کتنی خوشی ہو جاتی ہے کہ شکر ہے، یہ وہ تو بس ایک سائن، بس میں جاؤں گا، میں یا اس کو ایک فون کروں گا، میسج کروں گا، وہ سائن ہو جائے گا، میرا کام ہو جائے گا۔ اور آپ سوچیں کہ جب سب جہانوں کا پالنے والا رب، وہ اگر آپ کے اس پاک ذات پہ، اللہ جل شانہ پر جب ہمارا یہ والا ٹرسٹ انٹرنل ایکسٹرنل بلڈ ہو جائے، تو جب ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم اسی رب کے پاس جائیں گے، اور رب کے پاس جائیں گے تو کیا کریں گے؟ رب کے پاس ہم ڈائریکٹ تو نہیں جا سکتے نا، تو ہمارا میسج اور فون کال کیا ہوگی؟ نماز، عبادت، گڑ گڑانا، ذکر کرنا، تسبیح کرنا، نوافل کرنا،
تو ہماری وہ کثرت شروع ہو جائے گی، ہر وقت یاد کرنا. اچھا ہمیں جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے، جیسے ہم کسی محبوب کے عشق میں گرفتار ہو جاتے ہیں، دنیاوی آج کل معاشرے میں بہت زیادہ یہ بیماری ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، مطلب ہماری پرائورٹی سونا اٹھنا جاگنا سب اس ایک بندے کے ارد گرد ہو جاتا ہے کہ بس اس کے ساتھ بات بھی کرنی تو اس کے ساتھ بات کرنی اچھی لگنی. تو اگر یہی محبت ہم اپنی جو ہے نابود میں لے آئیں اور ہم عبادت گزار بن جائیں اللہ کے، تو اس میں ابدیت بھی آ جاتی ہے، اب ایک انسان کے عبد ہونے کی عاجزی بھی آ جاتی ہے اور عبادت بھی آ جاتی ہے. تو ان سب کا جو مشترکہ جس کو کہنا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ محبت عشق ہے اللہ سے. تو بس اگر اللہ سے محبت کے بھی ابھی کافی کیٹیگریز ہیں، خیر وہ پھر ابھی ہم آگے ایکسپلین کریں گے، ابھی ہم اپنی آیت سے ادھر ادھر ہو جائیں گے. تو ایاک نعبد میں عاجزی بھی آتی ہے، عبادت بھی آتی ہے، انٹرنل ایکسٹرنل جو ہمارا سرنڈر ہے وہ بھی آتا ہے. تو اس میں ایک وسیع معنی اس طرح آ جاتے ہیں. اور وَإِيَّاكَ پھر اگین صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. نستعین کا جو روٹ ہے عین واو نون ہے، ہم تعاون کہتے ہیں نا، آگے لفظ آئے گا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تو اس میں بھی تعاون کا لفظ اردو کا بھی نستعین آن کا ہی اس کا روٹ ہے. تعاون کا بھی روٹ آن ہے اور نستعین کا بھی روٹ آن ہے، لیکن اس میں وہی صیغے اور گرامیٹیکل اس میں ہم آ جاتے ہیں نا کہ ہم صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یہ مدد چاہنے میں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، اس رب کی جو رب العالمین ہے، الرحمن اور رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، اور ہم نے صرف اسی کی عبادت کرنی ہے اور اسی سے مدد مانگنی ہے. تو یہاں پر تک ہم نے سمجھ لیا. اب میں تھوڑا سا اس کے ریفرنسز آپ کو کچھ قرآن و حدیث کے حساب سے دے دوں تاکہ جو ہے ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، کوئی شک نہ رہے کہ یہ جو آیات ہیں اس کو ہم ہر اوتھینٹک طریقے سے اس کو ہم ایکسپلین کر لیں. سورہ البقرہ میں ہے، یہ وہ کتاب ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 3 اور 2 جو ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے اور غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ٹھیک ہے، سورہ الذاریات میں ہے آیت نمبر 51، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ترجمہ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب دیکھیں ابدیت اس میں آ گئی نا، جنوں کو بھی اور عبادت میں. لیکن عبادت تب ہی آپ کر سکتے ہو نا، یا کر پاتے ہو، جب آپ دل سے تسلیم کرتے ہو کہ میں نے کس کی عبادت کرنی ہے. اب اگر ایک کافر ہے اور وہ آگ کی پوجا کر رہے تو اس نے آگ کو تسلیم کیا ہوا ہے نا. تو اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو ہمیں دل سے ماننا ہے نا کہ یہ اللہ ہمارے رب ہیں اور اللہ نے ہماری مدد کرنی ہے اور ہم نے اللہ ہی کے پاس مدد کے لیے جانا ہے. سورہ النحل میں ہے، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. بے شک شیطان کا اختیار ان پر نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. یہاں پر بھروسے کے لیے جو ہے توکل کا لفظ یوز ہوا ہے، اور یعبدون کی جگہ الذین کا لفظ یوز ہوا ہے. تو اگر ہم وہی سینیریو کو ایک رکھیں کہ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور جو ایمان لاتے ہیں تو ان کو شیطان بھی گمراہ نہیں کر سکتا. اور اگر وقتی طور پہ ان سے کوئی گناہ خطا ہو جاتی ہے تو اللہ پاک کی مدد اور استعانت سے انسان پھر واپس راہ راست پر آ جاتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث کے بھی کچھ حوالے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوا ولا یشرکوا بہ شیئا. ترجمہ اس کا ہے کہ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے.
صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مدد مانگو تو اللہ سے مانگو، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے کرو. مطلب مانگنے اور طلب کرنے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ دعا کرو، گڑ گڑاؤ، رو، تو اس میں مانگنے اور طلب کرنے کا. پھر یہ ایک یہ ہے کہ آپ کے دل میں کوئی خیال آتا ہے تو آپ کی فرسٹ تھاٹ، فرسٹ ایکشن جو ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہونا چاہیے. ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے. مطلب اگر ہم نے اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے، اور اگر ہم نے دعا مانگنی ہے تو اللہ ہی سے مانگنی ہے. اور دعا جو ہے، دعا بھی عبادت کا ایک ذریعہ یا ایک مین انگریڈینٹ ہے. ابھی ہم نے کیا عبادت کے بارے میں ہم نے کیا ڈیفینیشن کی کہ اس میں عاجزی، خشوع، عبادت، فزیکلی عبادت اور دعا، یہ سب عبادت میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس حدیث سے ہمیں یہ ثابت ہوا کہ دعا بھی چونکہ اس کا جز ہے تو اس میں خشوع بھی آ گیا، عاجزی بھی آ گئی، اور عبادت بھی آ گئی. نماز کا جو پریکٹیکل جو نماز ہے، ذکر اذکار ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، نوافل کی کثرت ہے، ذکر کی کثرت ہے، صلاۃ تسبیح ہے، جو بھی مطلب نفلی عبادات، نفلی روزے رکھنا یا فرض روزے رکھنا یا حج عمرے کرنا، نفلی کرنا، جو بھی عبادتیں ہیں، ذکر اذکار تسبیحات، سب عبادات. تو اور اس کے ساتھ ہمارے عبادت کے بعد کیا کرتے ہیں، ہمارا مین جو ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم جو بھی ہماری دعائیں ہوتی ہیں دلی قلبی، وہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں نماز کے بعد. تو نماز اور عبادت جو ہے یہ لازم و ملزوم ہے. ٹھیک ہے. لیکن عبادت اور دعائیں تب قبول ہوتی ہیں کہ اس میں عاجزی ہو اور اس میں سرینڈر ہو، اس میں خشوع ہو. تو اس کے قبولیت میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. مطلب 100% اللہ پاک اس کو بائی ہارٹ اینڈ سول ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک آج یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں. اللہ پاک ہمارے بہترین مددگار ہوں، اور اللہ پاک ہمیں بہترین عبادت گزار بنائے، اور اللہ پاک ہی ہمارے حامی و ناصر مددگار ہوں انشاءاللہ. اور ہم خالص اور خالص اللہ کے لیے اپنی تمام ہر عمل ہمارا اللہ کے لیے خالص ہو جائے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. صدق اللہ. ہم آیت